کورونا کی وبا کے دوران پاکستان کے تمام اسپتالوں نے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی خدمات مختص کی ہوئی تھیں اور ان کے انتہائی نگہداشت کے جو یونٹس ہیں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مصروف عمل رہے ہیں. ایسے میں داؤد ہرکیولیز گروپ کے چیریٹی آرگنائزیشن داؤد فاؤنڈیشن نے ملک میں کورونا کے حوالے سے اہم اقدامات کیے ہیں. فاؤنڈیشن نے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ باہمی تعاون کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. داؤد فاؤنڈیشن کا یہ منصوبہ کیا ہے؟ کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے داؤد فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے داؤد فاؤنڈیشن کیا معاونت کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آغا خان یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر عادل حیدر اور سی ای او داؤد ہرکیولیز انعام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے انعام الرحمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ داؤد فاؤنڈیشن کورونا کی وبا کے خلاف لڑائی کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ شکریہ جی. خیال میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا شاید مناسب ہوگا، 30 سیکنڈ لوں گا میں سلسلے میں. دیکھیے، جب بھی قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو جو صاحب حیثیت افراد بھی ہوتے ہیں اور جو ادارے بھی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایسے سلسلے میں آگے بڑھیں اور قوم کی مدد کریں. تو اسی لیے حسین داؤد صاحب جو چیئرمین ہیں داؤد ہرکیولیز کے بھی اور اینگرو کے بھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ادارے کی طرف سے 1 بلین روپیہ جو ہے وہ اس لڑائی لڑنے کے لیے پینڈیمک کووڈ کے خلاف جو ہے ہم لوگ ڈونیٹ کریں گے، اور وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوگا. اور 4 ہم نے بنیادی اس میں حصے رکھے کہ 4 حصوں میں ہم نے اس کو خاص طور پہ فوکس کرنا ہے. ایک فوکس کا جو ایریا ہے وہ تھا کہ وبا کی ٹیسٹنگ اور بچاؤ کے لیے، جس میں ہم نے کافی کام کیا ہے. دوسرا ایریا تھا کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں، چاہے وہ میڈیکل ورکرز ہیں یا باقی اور لوگ ہیں، پولیس کے افراد ہیں، ان کے تحفظ، ان کی حفاظت کے لیے، جسے ہم عمومی طور پہ PPEs کہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، وہ ان کو مہیا کی جائیں تاکہ وہ صحیح رہیں. تیسری چیز جس کے سلسلے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی مریضوں کے لیے کیا سہولت چاہیے ہے، ہسپتالوں کے لیے کیا سہولیات بہتر کرنی ہے وہ. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ لوگ جو اس سے اثر انداز ہوئے ہیں، جس پہ کورونا اثر انداز ہوا ہے، ان کی کچھ کفالت کی جائے، اور باقی ان کی جو روزگار دوبارہ سے اٹھانا ہے اس کے لیے کیا کام کیا جائے. تو اسی سلسلے میں ایک جو بڑی اہم کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اس پینڈیمک کی وجہ سے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کی کمزوری ہے وہ کافی حد تک عیاں ہو کے سب کے سامنے آ گئی. تو جہاں کمزوری تھی وہاں ایک یہ موقع بھی تھا کہ اس جگہ جا کے کچھ لوگوں کی مدد کی جائے، کچھ اسپتالوں کے ساتھ کام کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک بیڑا اٹھایا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے تعاون کے ساتھ، کہ جو ایسے افراد ہیں، ایسے میڈیکل پروفیشنلز ہیں جن کو ہائی لیول ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو یہ ٹریننگ پرووائڈ کی جائے. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. میں آگے آپ کو صحیح. اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر عادل صاحب، یہ بتائیے کہ آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہ، جیسا کہ ابھی ہمیں انعام الرحمان صاحب نے بتایا کہ جو 3rd لیول تھا جہاں پر پیشنٹس کے لیے کام کرنا تھا، اس حوالے سے شاید پھر آپ لوگ انٹر ہوئے، اور آپ لوگوں کی کیا کولیبوریشن رہی اور کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم. پروگرام پہ بات بلانے کا شکریہ اویس صاحب اینڈ مس شفا. اینڈ آف کورس اٹس آلویز اے پلیجر ٹو اسپیک ود سی او مسٹر انعام الرحمان. دیکھیں، اس پارٹنرشپ کے تھرو ہمارا گول ہے کہ ہم 5000 فزیشنز اینڈ فزیشن ایکسٹینڈرز کی ٹریننگ کریں ٹو سپورٹ کریٹیکل کیئر ایفرٹس. اینڈ انشاءاللہ تھرو ٹیلی کنسلٹیشنز ہم تقریباً 15,000 مریضوں کا ٹیلی کنسلٹ کے تھرو علاج 100% فری کرنے کی کوشش کریں گے تھرو دس پارٹنرشپ. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں. ایز سب کو پتہ ہے کہ کورونا کا پہلا مریض پاکستان میں آغا خان نے ہی ڈائگنوز کیا تھا، اور آغا خان ہسپتال میں وہی مریض ایڈمٹ ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کامیاب ہو کے وہ گھر بھی چلے گئے. اس کے بعد سے ہم نے 70-80 ہزار ٹیسٹ کر لیے ہیں، ہم نے ہزاروں مریضوں کو علاج کیا ہے، اور کافی ایکسپیرینس ہم نے ڈیولپ کیا ہے. آلسو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ کافی ایڈوانس کریٹیکل کیئر بورڈ سرٹیفائڈ فزیشنز ہیں. میں سرجن ہوں، میں بھی کریٹیکل کیئر ٹرینڈ ہوں، اور میری طرح کافی زیادہ اور بھی ہیں. اور ہمارے کو یہ ہو رہا تھا کہ دیکھیے، ہم تو آغا خان میں تو کام کر رہے ہیں، مگر باہر جو ہو رہا ہے ہم ان کی کس طرح سے ہیلپ کریں. تو پہلا اسٹیپ جو ہوا وہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی. گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ پہلے ہم نے پارٹنرشپ کی
گورنمنٹ کے جتنے ہسپتال تھے ہم نے ان کے ساتھ ایک رابطہ کیا کہ ٹیلی کنسلٹ کے ذریعے جو گورنمنٹ کے ہسپتال میں کووڈ کے مریض تھے اور اب انشاءاللہ اور جو اس طرح کے کریٹیکل کیئر کے مریض ہوں گے ہم نے ان کے ساتھ ٹیلی کنسلٹ کرنا شروع کیا. وہ چیز ایکچولی کافی کامیاب ہوئی. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ فرنٹ لائنرز جو لوگ باہر کام کر رہے تھے ظاہر ہاسپٹل کے اندر تو تھے ہی لیکن جو فرنٹ لائن پر تھے ان کو کس طرح سے پروفیشنلی اس سارے معاملے کے لیے ایکوپ کیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ بھئی کووڈ کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, کووڈ کا پیشنٹ آئے تو کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک بڑا نیا فینومینا تھا. ظاہر ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ٹچ سے پھیلتا ہے, سانس سے پھیلتا ہے, ایئر بورن ہے, کیا ہے, تو یہ تو اس کی تو ٹریننگ بھی بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوئی ہوگی آئی ایم شیور. ایبسولوٹلی جی. تم نے پہلا جب یہ شروع میں ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے امیڈیٹلی بہت سارے لائیو سیشنز کیے آن لائن اور بالکل سارے یہ سیشن فری تھے بائی دا وے, اور اس میں وی آر گریٹفل کہ 10,000 سے زیادہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز نے حصہ لیا. انہوں نے امتحان بھی دیے, ان کو سرٹیفکیشن بھی ملی, اور میرے خیال سے صرف ہم نے نہیں کیا, ہم نے بہت سارے لوگوں نے مل کے امیڈیٹلی لوگوں کو ٹرین کیا کہ کس طرح سے ان مریضوں کو دیکھنا ہے. اچھا جب یہ ہم نے کرنا شروع یہ کیا تو ہم وی آر ویری گریٹفل کہ حسین داؤد پلیج والے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ہم کو نوٹس کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, وی آلسو وانٹ ٹو سپورٹ امپورٹنٹ تھنگس. اس وقت ہمیں بل اینڈ میلنڈا گیٹس کی طرف سے بھی سپورٹ آئی. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اور کیا بڑھا سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو ایک پرپوزل لکھ کے دیا کہ دیکھیے اگر ہم یہ سب کچھ تو ہم نے آن لائن کیا ہے مگر کہ لانگ ٹرم سپورٹ کے لیے کریٹیکل کیئر جو ہے جو کہ انتہائی نگہداشت کے مریض ہیں وہ صرف ویڈیو سے تو آپ ڈاکٹروں کو نہیں سکھا سکتے. تو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بالکل لائے جا آغا خان کے اندر اور باقی جتنے بڑے ہسپتال ہیں ان میں لا کے پریکٹیکلی ٹرین کیا جائے. تو یہ جو انہوں نے فوراً بولا یہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ اس چیز کو یہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تھرو دس پروگرام, اور اگین فری آف کاسٹ. اینڈ دین ٹیلی کنسلٹیشن, یعنی کہ ہم تو صرف انتہائی نگہداشت مریضوں کے اوپر شروع میں کام کر رہے تھے, اب وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ فردر ایکسپینڈ کریں اور جو باقی جو کووڈ کے مریض ہیں اور باقی اس قسم کے جو ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ مریض ہیں جو آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں, اگر آپ گورنمنٹ ہسپتال اور باقی جتنے بھی ہسپتال ہیں وہاں پہ ٹیلی کانسلٹ کے تھرو ڈاکٹروں سے بات کر کے لوگوں کا علاج بہتر کر سکتے ہیں, کوالٹی بڑھا سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, تو پلیز کیجیے. اور ہم آغا خان کی طرف سے یہ بہت کرنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ہیو این امپیکٹ in our society in Pakistan. اچھا انعام الرحمان صاحب کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. انعام صاحب نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی آرگنائزیشنز اپنا کوئی CSR پروجیکٹ کرتی ہیں یا چیریٹی پروجیکٹ کرتی ہیں یا ان کی کوئی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں تو یوزلی وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر جو ادارے ہیں وہ جس طریقے سے پیسوں کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں, بٹ یہاں پر جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہ ایک پوری ہولسٹک اپروچ تھی, آپ لوگوں نے 4 کیے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے اور اس کے بعد ان اداروں کے ساتھ مل کر آپ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ یہ جو اوور سائٹ ہے یا جو آپ اس کو پورے طریقے سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. تھینک یو. دیکھیے ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ چوز کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کیسے ہیں اور کون لوگ ہیں. بالکل. تو ہمارے سارے کے سارے جتنا بھی ہمارا ایفرٹ ہے اس میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمارے پارٹنرز کیسے ہیں, اور آغا خان سے بہتر پارٹنر شاید پاکستان میں ملنا ممکن نہیں ہو. البتہ جو ہماری اپروچ ہے وہ جسے ہم ڈیٹا ڈریون اپروچ کہتے ہیں وہ ہماری کمپلیٹلی ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے, شروع سے ہی اس کے اندر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ پیسے پلیج کر دی ہے حسین داؤد پلیج کے تحت, تو اب یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں, یہ اب ان لوگوں کی امانت ہو گئی ہے جن لوگوں کے اوپر اس کو استعمال ہونا چاہیے. اس لیے اس کا استعمال بہت دھیان سے کرنا ہے, اور اس کا شاید اس کے اوپر جتنا مینجمنٹ کا ٹائم اور اسپانسرس کا ٹائم اس کے ان پیسوں کے اوپر لگ رہا ہے وہ کسی اور بزنس ڈیسیجن پہ بھی نہیں لگتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پراپرلی ہو. تو ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے جی, پارٹنرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ فیڈ بیک لیتے ہیں, جہاں ہم کوئی سپورٹ دے سکتے ہیں وہاں ہم دیتے ہیں. فار ایگزامپل جہاں ہم نے PPEs کی بات کی تو وہاں ہم ہر ہسپتال کے پاس تقریباً پاکستان کے ہر ہسپتال کے پاس گئے, وہاں سے جا کے ایکچوئل نمبر خود نکلوائے کہ ان کو کس قسم کی چیز کی ضرورت ہے, کہاں ہے, اور پھر جا کے خود ان کے گھر پہنچا کے آئے, ڈیلیور کیا. سملرلی ٹیسٹنگ میں ہم نے یہ جا کے دیکھا, ہمیں محسوس ہوا کہ جو کچھ رورل ایریاز ہیں سندھ کے بھی اور پنجاب کے بھی, وہاں ٹیسٹنگ کا ایپریٹس اور کٹس پہنچ نہیں سک رہی. تو ہم لوگوں نے کچھ اور جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ وہاں تک پہنچائی, پوری کی پوری ان کو ٹیسٹنگ وہاں تک پہنچائی, اس کے ریزلٹ لیے اور دیکھا کہ اس سے پھر کیا فائدہ
ہو رہا ہے. تو یہ ایک فائدہ آپ سمجھ لیجیے، ایک ایڈوانٹیج ہے ایک آرگنائز سیٹ اپ کا بیچ میں انوالو ہونے کا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک آپ لوگ اس فاؤنڈیشن کے جو انیشیٹوز ہیں اس کے حوالے سے کتنے مریضوں کو سپورٹ فراہم کر چکے ہیں؟ دیکھیں AKU میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا، ہم نے نا ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو کووڈ کے مریض ہیں وہ ایک خاص جگہ میں ہیں اور باقی اسپتال پورے دوسرے مریضوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اچھا، جو کووڈ کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ صرف کووڈ میں ہی کام کرتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ جو ماہر ہیں وہ ایک ہمارا کنٹرول روم ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ آلہ وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ ٹیلی کنسلٹ کا سلسلہ چلتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل آفسر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ہاٹ لائن ہے، ہاٹ لائن کے ذریعے ہسپتال میں، جیسے فار ایگزامپل ابھی صبح میں جام شوروں سے فون آئے ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ فون کرتے ہیں. پھر ہم نے ویڈیو کال کے تھرو ہم ڈاکٹروں سے براہ راست ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، یعنی مریض جب سامنے ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر فل ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ یہ مریض کس طرح کے ہیں، ان کی بریدنگ کا کیا سچویشن ہے، کون سی دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ ہمارے کمپیوٹرز کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم مل کے جو ہے ڈیسیجن کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو بی کلیئر، جو ہسپتالوں میں کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں اور دوسرے ہسپتالوں میں جو وہاں ڈاکٹر ہیں، دے آر ڈوئنگ این انکریڈیبل جاب، بالکل ہیروز کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ایڈیشنل ویلیو ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم نے کافی مریضوں کو یہاں سے ہم نے دیکھ لیا ہے، تو وہ اگر نئے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں یا اگر پہلی مرتبہ فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس سے ہم نے یہ نوٹس کیا کہ پیشنٹ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ماشاء اللہ کافی امپروو ہیں. اگر آپ اس وقت آغا خان کے اگر آؤٹ کمز دیکھیں تو میں ناک آن ورڈ بڑا بولنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ ہمارے آؤٹ کمز نارتھ امریکن آؤٹ کمز، یورپین آؤٹ کمز سے کہیں سپیریئر ہیں. اب اس کے کافی ریزنز ہیں، مگر وی آر ویری گریٹفل کہ ماشاء اللہ جتنے ہمارے ایون ویری ویری سک مریض، یعنی کہ کافی زیادہ بیمار مریض جو ہیں، دے آر واکنگ آؤٹ آف آور انٹینسو کیئر یونٹس. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا ڈاکٹر عادل حیدر صاحب اور انعام الرحمان صاحب. آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو کام ہے وہ کبھی بھی حکومت صرف اکیلے نہیں کر سکتی ہے، بہت سارے مخیر حضرات کو، مخیر اداروں کو سامنے آنا پڑتا ہے اور اس میں پھر پارٹنرشپس ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ واقعی یہ ہے وہ لوگ جو قوم کے ہیروز ہیں اور قوم کا درد رکھتے ہیں اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں.